اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ تمام مومنین کا میں سید نظر فاطمہ پروگرام آئیے جانے میں۔ عزیزوں، اللہ ایک، پنجتن 5، معصوم 14، یہ وہ کلمہ ہے جو ہم شیعوں کا بچہ بچہ اپنی زبان پر رٹے ہوئے ہے، مگر یہ معصوم صرف 14 کیوں ہیں اور انہیں معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی عصمت۔ آج انشاءاللہ آئیے جانے میں ہم عصمت پر گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کو اور بہتر بنائیں گی ہمارے ساتھ خواہر اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایسے اہم موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود رہتی ہیں۔ شکریہ۔ خواہر، عصمت کے معنی کیا ہیں؟ اگر بیسک سوال، بنیادی سوال کیا جائے کہ عصمت دراصل ہے کیا اور اس کا تعلق کن افراد سے ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو عصمت کے حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے ایک ہادی کو بھیجا، جی، اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں کوئی ہادی نہ ہو، ایک ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ جی، اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حدیثوں کو بھی دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر دنیا میں 2 آدمی بھی ہوں گے تو ان میں سے ایک ہادی ہوگا، ایک ہادی ہوگا، ایک امام ہوگا۔ یعنی ہر دور میں ایک ہدایت کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ وہ ہادی ہمیں ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے، ہمیں خیر تک پہنچاتا ہے، ہمیں جنت کے راستے دکھاتا ہے، یعنی نیکیوں کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور برائیوں سے بچاتا ہے، روکتا ہے۔ تو جو ہمیں برائیوں سے روکے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی برائیوں سے پاک ہو، کیونکہ اس دنیا میں بھی عام سی مثال ہے، اگر کوئی کسی کو نصیحت کرے، کچھ اچھی بات بتائے، کہ مثلا ایک جھوٹا انسان ہے، وہ کہے کہ دیکھو جھوٹ بولنا بہت غلط ہے، تو ہم پلٹ کر فوراً کہیں گے کہ آپ خود جھوٹ بولتے ہیں اور آپ ہمیں اس بات کے لیے کہا جاتا ہے پریکٹس واٹ یو پریچ۔ یقیناً، تو بالکل یہی بات ہم عام سی مثال اس دنیا کی لے لیں تو پلٹ کر کوئی بھی بشر یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر گنہگار، خطا کار ہادی ہوتا تو پلٹ کر کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ خدا جس ہادی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجے اس کا ہر طرح کے گناہوں سے، خطا سے، لغزشوں سے پاک و منزہ ہونا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور اسی کو عصمت کہتے ہیں، یعنی معصوم ہونا۔ معصوم ہونا یعنی کہ گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے وہ پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچوں کو معصوم کہتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ بالکل، لیکن وہ ایک الگ سی بات ہے، ایک زبان زد و عام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی لفظ معصوم کی جو معنی ہے کہ جس سے گناہ نہ ہو سکے، جو گناہ نہ کرے، جس کا دل صاف ہو۔ دل صاف ہے، تو ایک ہم نے بھی ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ بھائی جو گناہوں سے دور ہو، تو جیسا کہ آپ نے کہا، تو اب ایک ایسا باشعور انسان کہ جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور عقل مند یقیناً خدا کی جانب سے، وہ ہادی برحق، اس کا بھی معصوم ہونا یعنی عصمت اس کی ضروری ہے، معصوم ہونا اس کا ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، کیونکہ جب وہ گناہوں سے پاک ہوگا تبھی وہ دوسروں کو بھی گناہوں سے روک سکے گا، نیکی کی دعوت دے سکے گا، لہٰذا ضرورت ہے اس چیز کی۔ اب وہ ہادی کن شکل میں آتے ہیں؟ کبھی پروردگار عالم نے اپنے ہادی کو انبیاء کرام کی شکل میں بھیجا، بعد انبیاء جب 1,24,000 انبیاء کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اب یہ سلسلہ نبوت جب ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے تو وعدہ کیا نا کہ ہر دور کے لیے ہادی ضرورت ہے، تو اب آج کا مسلمان یہ کہہ سکتا تھا یا آج کا انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ رسالت مآب کے بعد کوئی ہادی رہا نہیں تو ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو خدایا اب ہماری کیا غلطی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتے۔ بالکل، لیکن اللہ نے ہر دور کے لیے انتظام کر دیا۔ بعد نبوت امامت کا سلسلہ شروع ہوا، امامت کا آغاز ہوا، اور ائمہ طاہرین کے ذریعے سے پروردگار عالم نے زمانے کی ہدایت کی۔ ان کا معصوم ہونا بالکل وہی اسی انداز میں ضروری ہے جیسے کہ ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن نبیوں میں سوائے رسالت مآب کے دیگر نبیوں میں ترک اولا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ترک اولا کا بھی ذرا امکان رہا ہے، لیکن یہ جو ہستیاں ہیں بعد نبی،
جو ہستیاں ہیں یا نبی نبی اور کے بعد ساتھ نبی، جی، جو 14 معصوم کے ہیں، جس میں پہلے تو حضور ہے یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جناب سیدہ مولائے کائنات اور 12 امام ہمارے. تو یہ 14 ہستیاں ایسی معصوم ہستیاں ہیں، ان کی عصمت ایسی ہے کہ جہاں ترک اولا کا بھی کہیں پر کوئی گزر نہیں، امکان نہیں ہے. تو اس آپ کا جیسا سوال ہے اسی کے ماتحت ان تمام لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. عصمت، معصوم ہونا، یہ 14 معصومین کی ہستیاں، یہ ائمہ طاہرین کی ہستیاں جو لغزشوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہر طرح کے خطا سے پاک ہیں. جی دیکھیے، عقل میں تو یہ بات سماتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ خود ہی گناہ گار ہوں گے تو دوسروں کو پھر گناہ سے کیسے روکیں گے. لیکن اگر میں اور تھوڑی سی آپ سے کہوں کہ وضاحت آپ کریں کہ ایک ہادی کا، ایک رہبر کا، یا یوں کہا جائے کہ ایک پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے کا معصوم ہونا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ نبی یا امام جو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں خدا کی جانب سے، ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، یہ تو واضح ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. جی، اسے ہم پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں. پہلی وجہ کہ نبی اور امام اگر معصوم نہیں ہوگا اور خطا کار ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ محتاج ہوگا. کس کا؟ کسی ایسے کا جو خطا نہ کرتا ہو، یعنی کسی ایسے معصوم کا. یعنی بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے کہ اگر وہ خود گنہگار ہوگا، خود خطا کار ہوگا تو وہ دوسرے کا محتاج ہوگا. پھر کیسے وہ نبی ہے، کیسا وہ امام ہے جو دوسروں کا محتاج ہو جائے؟ کیونکہ نبی اور امام اپنے دور کے تمام لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس کا خود کا معصوم ہونا، تاکہ وہ کسی کا محتاج عصمت کے حوالے سے نہ رہ جائے کہ کوئی دوسرا ہو جس سے مجھے سہارا ملے. دوسری وجہ کہ اگر کوئی نبی یا امام، ائمہ طاہرین 14 معصوم کی ہستیاں اگر نعوذ باللہ یہ گنہگار ہوتی معاذ اللہ، تو پھر لوگ سرے سے خارج ہی کر دیتے کہ ارے یہ خود خطا کار ہیں، یہ خود گنہگار ہیں، ہم کیوں مانیں، ان کی کیوں بات کو ہم مانیں. تو یہ چیز آ جاتی. تیسری وجہ یہ ہوگی کہ اگر خود یہ خطا کار ہوں گے تو پھر جو یہ خطائیں کر رہے ہیں، جو یہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو ان کی بھی اطاعت تو پبلک کرے گی. لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی اللہ کے نمائندے ہیں، جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں بھی کرنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ بھائی وہ خود گنہگار تو ہم کیوں مانیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ نہیں ٹھیک ہے معاذ اللہ، اگر وہ شراب پی رہے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہمارے فلاں جو ہے ہم بھی پیئیں گے، وہ بھی ضروری ایک حصہ ہوگا شاید دین کا، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. بالکل صحیح. یہ غلط باتیں رائج ہو جائیں گی تو پھر جب غلط چیز آ گئی تو ہدایت کہاں رہ گئی؟ تو ہدایت کا تو مقصد یہاں پر فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور چوتھی اور سب سے بڑی وجہ کہ خدا نے خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جی، اللہ نے واضح ہی کر دیا. بالکل قرآن مجید میں اللہ نے واضح دلیل پیش کر دی کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ اطاعت کرنی. کس کی؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان کی اطاعت کرنی ہے. تو اب تو کوئی شک اور شبہ رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ خدا بند عالم وہ تو عادل بادشاہ ہے. بے شک. وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی خطا کار کی طرف ہمیں مائل کرے، کسی خطا کار کی طرف ہمارے دل کو موڑنے کے لیے ہم پر زور ڈالے یا حکم دے، ہمیں اس طرف لے جائے. یقیناً اس نے جس کی طرف ہمارے دل کو موڑنے کا حکم دیا ہے، کہ جس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بہترین ہوگا. خدا نے اسے پاک و منزہ بنا کر، معصوم بنا کر کے بھیجا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی. علل الشرائع میں سلیم بن قیس سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطاعت صرف خدا، رسول اور اولی الامر کی واجب ہے. اور اولی الامر کی اطاعت کا اس لیے حکم ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم اور برائیوں سے پاک ہیں اور لوگوں کو خدا کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں. وہی والی بات کہ اگر وہ خود نافرمانی کریں گے تو پھر وہ ایک حکم ہو جائے گا کہ آپ بھی نافرمانی کریں. خدا نے قرآن مجید میں بھی واضح کر دیا اور اس حدیث کے ذریعے، مولا کائنات کی اس حدیث کے ذریعے بھی واضح ہو رہا ہے اس انداز سے کہ عصمت کس طرح سے ضروری ہے اور عصمت کے ماتحت ہمیں ان کی طرف اپنے. مگر خیر دیکھیے، اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ نے عصمت اپنی جانب سے دے دی، یعنی کہ اب وہ گناہوں سے ہر طریقے سے پاک ہیں، اب وہ چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، تو ایک طرح سے یہ جبراً عصمت ہو گئی. تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، اللہ نے تو انہیں پاک ہی کر دیا. تو اس کے کیا مفہوم نکلتے ہیں پھر؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. جی.
اور مجھے بہت ہی پسند آیا یہ سوال، کیونکہ اس کے ماتحت بہت سی ایسے ڈاؤٹ ہیں جو کلیئر ہو جائیں گے. غیر تو غیر ہے، بعض دفعہ اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ارے آپ کو شہزادی کی کنیز ہے، وہ معصومات تھیں، اس طرح کہہ کر اپنے دامن کو بچا لیا جاتا ہے، ہم کیسے کریں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. بالکل. تو اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے کہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے، اور واقعاً یہ سوال اٹھتا ہے کہ بعض افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا، تو یہ تو جبر والی بات ہو گئی کہ وہ تو بھائی معصوم ہیں، اس لیے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر ہمیں خدا نے معصوم بنایا ہوتا تو ہم بھی گناہ نہ کرتے. تو خدا نے ہم کو معصوم کیوں نہیں بنایا، ہمیں بھی معصوم بنا دیتا تو ہم بھی نہ کرتے. تو جبر والی عصمت ہو گئی. لیکن یہ بات وہی کرتا ہے انسان کہ جس کے پاس علم کی کمی ہوگی. علم کی کمی کی بنا پر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ عصمت جو ہے جبر کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے قوی ایمان، کامل یقین اور ان کی آگہی، علم وغیرہ، یہ تمام چیزیں موجب بنتا ہے کہ وہ اس مقام و منزلت پر خدا نے انہیں فائز کیا ہے. میں اسے ذرا آسان لفظوں میں واضح کر دوں ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھیں، گناہ نہ کرنا اور گناہ نہ کر پانا یہ دو الگ چیز ہیں. کہ انسان گناہ نہ کرے اور ایک گناہ نہیں کر سکتا، نہ کر پانا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اس فرق کو اگر ہم غور کریں، مثلاً ایک شخص ہے، بول نہیں سکتا، گونگا ہے مثلا، تو اب اگر کوئی کہے کہ بڑا اچھا شخص ہے، کبھی کسی کو برا کہتا ہی نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم، زبان ہی نہیں ہے. وہ تو مجبور ہے نا کہ زبان ہی نہیں، اس لیے وہ کسی کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کے لیے مجبوری ہے. لیکن دوسری جانب ایک زبان والا شخص ہے، لیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جب کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے، غلط بیان ہی نہیں کرتا. تو اب تعریف کیا ہوگی کہ اس کے پاس یہ قوت تھی کہ یہ چاہتا تو زبان کا غلط استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا غلط استعمال. یہ مجبور نہیں تھا، اس کے پاس زبان تھی، یہ غلط کہہ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے زبان کا صحیح استعمال کیا. پروردگار عالم نے معصوم ہستیوں کو انسانی پیکر میں بھیجا، یعنی نفس دیا ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہی سوال نا، فرشتہ بنا کر بھیج دیتے، ملک بنا کر بھیج دیتے، کہتے وہ تو فرشتے تھے، وہ تو ملک تھے، نورانی ہستیاں تو ہیں، لیکن انہیں انسانی پیکر میں بھیجا تاکہ انسانی پیکر میں جب آئیں تو انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہر چیز کو وہ دیکھیں گے. بالکل. اس کے باوجود بھی وہ کس طرح سے ایمان پر ڈٹے رہے، کس طرح سے ان کا ایمان کامل رہا. کیا رسول خدا پر ظلم تشدد نہیں کیا گیا؟ رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے میں ہر ایک ذرہ ذرہ ہے کائنات کا، لیکن وہ ان پر کیا کیا ظلم کیے گئے، پتھر بھی ان پر برسائے گئے ہیں، غلاظت بھی پھینکی گئی ہے. پلٹ کر وہی ایک پتھر اٹھا کر کیا کبھی آپ نے مارا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اس مقام پر صبر کیا. اب کیا انسان یہ کہہ سکتا وہ تو مجبور تھے، پتھر نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا بات ہے، اٹھا سکتے تھے لیکن اٹھایا نہیں ہے. مولائے کائنات خاموش رہے، دین کی بقا کے لیے، دین کی خاطر خاموش رہے. تو کیا یہ مجبوری تھی کہ علی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے؟ لیکن نہیں اٹھائی علی نے آواز. امام حسن نے صلح کی، وجہ کیا جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ شجاعت میں بہت بہترین شجاعت کے حامل تھے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی وقت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی فلاح کے لیے اس وقت صلح کیا ہے آپ نے. تو کیا جنگ کرنا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، مولا حسین کی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے. کون سا انسان برداشت کر سکتا ہے؟ جن کو ہم چلیے اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، لیکن اولاد تڑپ کر ایک مرتبہ رو دے، انسان کتنا بھی غصہ بھی ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، ساری اچھائی برائی. اور پھر مولا حسین کی اولادیں کتنی فرما بردار، اور جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ کر پیاسا مر جائے، شہید کر دیا جائے. تو آپ سوچیں کہ کیا مولا حسین ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے؟ اکیلے حسین کافی تھے اس لاکھوں کے لشکر کے لیے، ضرورت ہی نہ پڑتی کسی کی. کیا مولا کے اختیار میں نہ تھا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں اختیار ہی نہیں تھا؟ اس لیے نہیں، اختیار تھا، لیکن اس مقام پر صبر ضروری تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے یہی انتظام کیا گیا ہے کہ صبر کے جوہر دکھانا ہے. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجباری عمل ہے، یعنی جبر والی عصمت ہے، تو یہ عصمت جبر والی نہیں ہے. وہ معصوم بے شک ہیں، لیکن انسانی پیکر میں ہیں. اگر چاہتے
اختیار ان کو اللہ نے دیا تھا مگر انہوں نے غلط راستے کو کبھی چنا لیکن نہیں چنا، اپنے علم کے بنا پر، اپنی آگہی کے بنا پر کس انداز سے با فضیلت ہو گئے. تو یہ بے حد باعث فضیلت ہے ان کے لیے عصمت. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اجباری عمل، ان کو ایک مرتبہ مطالعہ کرنے کی، جاننے کی ضرورت ہے. بہت عمدہ خواہر. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء طاہرین، اہل بیت طاہرین اور رسول اللہ بذات خود یہ معصوم تھے، عصمت کے حامل تھے، تو ان کی دلائل کیا موجود ہیں؟ دلیل کیا دی جا سکتی ہے کہ یہ عصمت کے حامل تھے؟ جی، جیسا کہ واضح ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد جو ہادی آئیں گے اگر وہ معصوم نہ ہوتے، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام، تو پھر وہی مسئلہ ہوتا نا جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ لوگ یقین نہ کرتے اور پھر غلط کاموں کی بھی اطاعت کرتے، تو ہدایت کا مقصد ادھورا رہ جاتا. اور خدا نے دلیل بھی پیش کر دی قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ایک بہت ہی واضح دلیل ہے. اس کے علاوہ ایک ایسی آیت جو بارہا ہم تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اہل بیت اطہار کے پاک و منزہ ہونے کے، طاہر ہونے کے، معصوم ہونے کی طرف بالکل واضح دلیل پیش کر دی گئی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. یقیناً اس آیت کو بارہا بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں، حدیث قصہ میں موجود ہے. یوں کہا جائے کہ ہماری زندگیوں میں جتنی برکت ہے اس آیت کی وجہ سے، صدقے سے ہے. بالکل. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آیت کیا کہتی ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. خدا نے واضح کر دیا. اب چون چرا کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے انسان کے لیے. یہ دو آیتیں میں نے اس کے آگے بھی کوئی زبان کھولے تو پھر کیا ہے؟ قرآن مجید چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دلیل اس کے دامن میں موجود ہے. آپ ایک مرتبہ تلاش تو کریں، آپ قرآن مجید کے پاس تو آئیں، قریب تو آئیں، کھولیں تو، پڑھیں تو، مطالعہ تو کریں. یقیناً. اب کچھ حدیثوں کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ ابن بابویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین اور حسین کے 9 فرزند علیہ السلام عیبوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہیں. سبحان اللہ. رسالت میں آپ نے بالکل واضح کر دیا. یہاں پر انہی 14 ہستیوں کی طرف بالکل واضح دلیل پیش کر دی گئی ہے کہ رسول خدا نے باقاعدہ اپنا جناب الزہرا مولائے کائنات حسن و حسین اور اولاد حسین، امام حسین کے 9 فرزند، تو 14 کا ذکر کیا جا چکا ہے. دوسری ایک دلیل کہ ابن بابویہ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت یاقوت سرخ کو دیکھنا چاہے اور چھونا چاہے جسے خلاق عالم نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، تو اسے چاہیے کہ علی اور ان کے فرزندوں کی امامت کا اعتقاد رکھے، کیونکہ وہ ائمہ خلائق کے درمیان خدا کے برگزیدہ اور ہر گناہ و خطا سے پاک اور منزہ ہیں. باخدا فخر ہوتا ہے اپنی ایسی ہستیوں کی محبت اگر ہمارے دل میں کس کی محبت ہمارے دلوں میں. بے شک بہت ہی بلند ہستیاں، مقدس ہستیاں، برگزیدہ ہستیاں بارہا فرمایا گیا. ایک تیسری حدیث کا ذکر کر دوں کہ حسن ابن عمیر سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حشام بن حکم سے پوچھا کہ کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کس دلیل کے ساتھ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمام گناہوں کی، اپنی جواب میں انہوں نے کیسے وضاحت کی، بڑا خوبصورت انداز تھا کہ تمام گناہوں کے ارتکاب کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے 4 ریزنز ہوتے ہیں، 4 ریزنز ہوتے ہیں، 4 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی ہے حرص، یعنی لالچ، حرص کرنا، لالچ کرنا. دوسری وجہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو لالچ کی بنا پر. دوسری گناہ کرنے کی وجہ ہے کہ یا تو حسد کی بنا پر، کیا بات ہے، جیلسی ہے اس کی بنا پر. غضب یعنی غصے کی وجہ سے بھی انسان گناہ کر گزرتا ہے، اور شہوت کی بنا پر انسان گناہ
کو انجام دیتا ہے. اب وضاحت کس طرح سے کی گئی کہ اور امام کی ذات میں ان میں سے کوئی نہیں پائی جاتی. وجہ بھی بیان کی گئی ہے بڑی خوبصورت طریقے سے کہ امام میں حرص نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے. خواہش کرے بھی تو کس چیز کی کرے, اللہ نے ہر چیز دے رکھی اور اس کے پاس موجود ہے, تو ہر ایک چیز ہے ایک اشارے پر پہنچ جائے گی. تو لالچ کی کوئی ضرورت نہیں, حسد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. کوئی بہتر ہو تب تو ہم حسد کریں. انسان حسد کس سے کرتا ہے؟ کوئی اپنے سے بہتر سے, سپیریئر سے کرتا ہے, انفیریئر سے تو نہیں. تو امام تو اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے, سپیریئر ہے. اور غضب, امام کے پاس غضب و غصہ نہیں ہوتا. اگر غضب اور غصہ ہوتا ہے تو جلال کے عالم میں خدا کے لیے ہوتا ہے. اور شہوت بھی امام میں پائی نہیں جاتی, معصومین میں, 14 معصومین میں نہیں پائی جاتی. اس لیے وہ افضل ہیں, وہ معصوم ہیں, وہ گناہ کبھی نہیں کر سکتے. کیونکہ شہوت کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں جو ہے دنیا محبوب نہیں ہوتی, آخرت محبوب ہوتی ہے. وہ آخرت سے محبت کرتے ہیں, وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے. کبھی دیکھا جناب یوسف کی دلیل ملتی ہے اس کے متعلق. پھر اس کے بعد غضب کے لیے آپ نے جو کہا تو اس کے لیے امام علی علیہ السلام کی وہ روایت ملتی ہے کہ جب آپ پوری طرح سے سوار تھے ابن عبدوت پر اور چاہتے تھے اسے قتل کر سکتے تھے, مگر جو ہی اس نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی, بے حرمتی کی, آپ نے جیتی ہوئی جنگ ایک طرح سے اتر آئے کہ اب غضب آ گیا, نفس جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے. تو یہ ایگزامپلز بہت طریقے سے واضح ہیں. معصومین کی مثال ہے کہ ان کو پرکھنے کے لیے یا ان کو بہکانے کے لیے جب ان کو قید کیا گیا تو قید میں کنیزیں بھیجی گئی. 7ویں امام کی یہ بہت مشہور و معروف. جی تو کنیز کو بھیجا گیا کہ اس طرح سے وہ بہک جائیں گے, لیکن شہوت ان پر حملہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی نگاہ میں آخرت محبوب ہے. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی لذیذ کھانے کے لیے کھانا ہو, انسان اس کے بجائے اسے پسند کرے جو بدمزہ ہو, یا نرم کپڑے کے بجائے سخت کپڑے کو تکلیف دینے والے کو پسند کرے؟ لیکن یہ ملتا ہے تو صرف معصومین. بالکل. اور کبھی ان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے جو کہ دنیاوی ہیں, فنا ہونے والی, وہ نعمتیں جو باقی رہنے والی, جو آخرت کی نعمتیں ہیں. تو بے شک یہ معصوم ہستیاں کہ بتایا گیا کہ یہ چاروں چیزیں یعنی کہ لالچ, حسد, غضب اور شہوت, ان 4 کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اور امام میں معصومین میں یہ چاروں نہیں پائی جاتی, اس لیے وہ ایک دم گناہوں سے پاک ہیں, منزہ ہیں, طاہر ہیں, معصوم ہیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ اہل بیت کی ایسی بہترین روایتوں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا آج کا آئیے جانے کا ایپیسوڈ, جس میں ہم نے گفتگو کی انفالبلٹی پر, جس میں ہم نے گفتگو کی معصوم ہونے پر اور عصمت پر. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جو 14 معصومین آپ کے ہیں یہ دراصل معصوم تھے, عصمت کے حامل تھے, تو پھر آپ انہیں منہ توڑ جواب دے سکیں گے بہترین دلائل کے ساتھ جو قرآن اور احادیث پیغمبر سے ثابت ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.